فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں موسم گرما میں برقی کی طلب کی تکمیل، برقی لائنز اور سب اسٹیشنز میں مرمت کے کاموں کے سلسلے میں مختلف مقامات پر 17 جنوری تا 10 فروری برقی سربراہی میں رکاوٹ رہے گی۔ TSSPDCL نے کہا ہے کہ فیلڈ کی سطح کے اسٹاف کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 17 جنوری سے 15 منٹ سے 2 گھنٹوں کے درمیان مرمت کے کام مکمل کریں۔ اتوار اور تہواروں کے سوا دیگر دنوں میں سربراہی میں خلل پڑے گا۔ محکمہ برقی نے صارفین سے تعاون کی خواہش کی۔ مولانا سید شاہ مظہر حسینی صابری کا گزشتہ رات دیر گئے انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 80 سال تھی۔ مولانا سید شاہ مظہر حسینی صابری مشیر اعلیٰ عالمی کل ہند جمیعت المشائخ کے علاوہ دیگر کئی مذہبی تنظیموں اور فلاحی اداروں سے وابستہ رہے ہیں اور وہ شہر حیدرآباد کی سرکردہ علمی شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے۔ نماز جنازہ مسجد غوثیہ فرحت نگر ڈبیر پورہ میں 17 جنوری بروز چہارشنبہ بعد نماز ظہر ادا کی گئی۔ تدفین خانقاہ صابری فرحت نگر میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 فرزندان شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 9888537696 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سوئٹزرلینڈ کے داووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تلنگانہ میں 12,400 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے 4 یادداشت مفاہمتوں پر اڈانی گروپ نے ریاستی حکومت کے ساتھ دستخط کیے۔ یہ سرمایہ کاری آئندہ چند سالوں میں تلنگانہ میں کی جائے گی۔ اڈانی گرین انرجی تلنگانہ میں 1,350 میگا واٹ صلاحیت کے 2 پمپڈ اسٹوریج پروجیکٹس کے قیام کے لیے 5,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اڈانی کنیکس ڈاٹا سینٹرز چندن ویلی میں 100 میگا واٹ کی صلاحیت کے ساتھ قائم کیا جائے گا اور جس کے لیے 5,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ امبوجا سیمنٹ لمیٹڈ تلنگانہ میں 6.0 MTPA کی صلاحیت کے ساتھ سیمنٹ گرائنڈنگ یونٹ میں 1,400 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اڈانی ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس اڈانی ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس پارک میں کاؤنٹر ڈرون سسٹم اور میزائل ڈیولپمنٹ اور مینوفیکچرنگ سینٹرز میں 1,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ دنیا بھر کے مسلمان مارچ میں رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، تاہم اس سال رمضان 26 سال کے بعد سردیوں میں آ رہا۔ رپورٹ کے مطابق فلک کے حساب سے سعودی عرب میں پہلا روزہ 11 مارچ کو ہوگا، جبکہ ملک میں موسم سرما 22 دسمبر سے شروع ہوا اور 20 مارچ تک رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2024 سے رمضان المبارک سردیوں میں آتا رہے گا، تاہم ابتدائی 2 سال تک رمضان کا آخری حصہ موسم بہار میں ہوگا۔ اس کے بعد 2031 تک رمضان المبارک موسم سرما میں ہوگا اور پھر 8 سال تک یعنی 2039 تک موسم خزاں میں آئے گا۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ جی کشن ریڈی نے بشیر باغ حیدرآباد میں شری کنکا درگا شری ناگلکشمی مندر میں صفائی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے لوگوں سے رام مندر پران پرتشٹھا سے پہلے مختلف مندروں میں سوچھ ابھیان میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ رام مندر کے افتتاح سے پہلے مختلف مندروں میں سوچھ ابھیان میں حصہ لیں۔ کشن ریڈی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ میں لوگوں سے رام جیوتی روشن کرنے اور دوسرے پروگراموں میں حصہ لینے کی بھی اپیل کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے لوگوں کو مہم کے حصے کے طور پر مذہبی مقامات پر صفائی مہم چلانے کی تلقین کرنے کے بعد سوچھتا ابھیان نے نئی رفتار لی ہے۔ ان کی اپیل 22 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر پران پرتشٹھا سے پہلے آئی ہے۔ مندر کی تقریب تک
جاری رہنے والی مہم کو کئی ریاستوں کے وزراء نے آگے بڑھایا۔ قبل ازیں تمل ناڈو کے گورنر آر این روی نے تروچیرلا پلی میں سری رنگناتھ سوامی مندر میں صفائی مہم میں حصہ لیا۔ گورنر نے کہا کہ ہزاروں سالوں سے مندر ان کی زندگی کا مرکز رہے ہیں۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول و جونیئر کالج معین آباد گرلز 1 میں داخلے جاری ہیں۔ یہ بات پرنسپل ڈی رجنی دیپا نے بتائی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اقلیتی طلباء کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ کتابیں اور تمام سہولتیں مفت فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اسکول اور کالج میں تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ماہر اساتذہ موجود ہیں۔ داخلے کے لیے آن لائن ادخال فارم کی آخری تاریخ 6 فروری 2024 مقرر ہے۔ پرنسپل نے مزید بتایا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کو بہتر بنانے اور انہیں عصری تعلیم کے ساتھ سائنس و ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرتے ہوئے مستقبل میں ان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے منصوبے کے تحت حکومت تلنگانہ نے اقلیتی اقامتی اسکولز اور کالجز کا قیام عمل میں لایا۔ 5ویں جماعت میں 6ویں، 7ویں اور 8ویں جماعتوں کے طلباء کے علاوہ انٹرمیڈیٹ، ایم پی سی اور بائی پی سی میں 30 نشستیں ہیں، جس میں داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پرنسپل نے اولیاء طلبہ اور سرپرستوں سے خواہش کی ہے کہ اپنے نونہالوں کے تابناک مستقبل کے لیے فوری طور پر اپنے داخلے محفوظ کرنے کے لیے مقررہ آخری تاریخ 6 فروری 2024 تک آن لائن درخواستیں داخل کر دیں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9398257337 یا پھر 7981140457 پر رابطہ کریں۔ بودھن کے BRS کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے خلاف حیدرآباد کی پنجاگٹا پولیس نے کیس درج کیا۔ پرجا بھون کے پاس ان کے فرزند کی گاڑی کے حادثے کے معاملے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس FIR میں عامر شکیل کا نام بھی شامل کیا ہے۔ سابق رکن اسمبلی پر اس حادثے کے معاملے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کا الزام ہے۔ تاحال 10 افراد کے خلاف کیس بک کیا گیا ہے، جبکہ 3 کی گرفتاری عمل میں آئی۔ گزشتہ مہینے پولیس نے عامر شکیل کے بیٹے ساحل پر سڑک حادثے کا کیس درج کیا تھا، جبکہ چند دن قبل عامر شکیل کے فرزند ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے ان کے خلاف درج FIR کو کالعدم قرار دینے کی درخواست داخل کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں انہیں ماخوذ کیا گیا ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اسکیم کیس میں جاری قانونی کارروائیوں کو چیلنج کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کی پیش کردہ درخواست پر سپریم کورٹ نے منقسم فیصلہ دیا ہے۔ جسٹس انیرودھا بوس اور بیلا ایم ترویدی کی خصوصی بینچ کی جانب سے منقسم فیصلہ سنایا گیا۔ صدر تلگو دیشم پارٹی نے مذکورہ اسکیم میں ان کے خلاف جاری کارروائیوں کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست پیش کی تھی۔ عدالت نے یہ رائے دی ہے کہ آیا انسداد رشوت ستانی ایکٹ کی روک تھام کے تحت کارروائی سے قبل منظوری حاصل کی گئی تھی۔ اگر سیکشن A17 کے تحت منظوری حاصل نہ کی گئی ہو تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ تاہم عدالت نے ریاستی حکومت کو آزادی دی ہے کہ وہ کارروائی کے لیے از نو منظوری حاصل کر سکتی ہے، جس کے بعد صدر تلگو دیشم پارٹی کے تعلق سے مذکورہ اسکیم کی تحقیقات کروائی جا سکتی ہے۔ جسٹس ترویدی نے رائے دی ہے کہ منظوری حاصل نہ کیے جانے پر پبلک سرونٹ کے خلاف درج FIR کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی رائے دی ہے کہ آیا انسداد رشوت ستانی ایکٹ کی روک تھام کے تحت کارروائی سے قبل منظوری حاصل کی گئی تھی، اور جسٹس ترویدی نے رائے دی ہے کہ منظوری حاصل نہ کیے جانے پر پبلک سرونٹ کے خلاف FIR کو کالعدم کیا جائے اور انہیں آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی جانب سے ستمبر 2023 میں جاری کردہ حکم کو برقرار رکھا، جس میں قانونی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کے تعلق سے نائیڈو کی پیش کردہ درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888. کلور پولیس کی جانب سے ایک چور ملازم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کلور پولیس کی جانب سے
चोर मुलाजिम और दीगर 3 सरका करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी मुप्पा इंद्रप्रस्थन विलास उस्मान नगर रामचंद्रपुरम मंडल में अमल में आया और उनके कब्जे से 963 ग्राम गोल्ड और डायमंड ज्वेलरीज के अलावा 2,90,000 रुपये नकद रकम भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त प्रभाकर मलिक वल्द विद्याधर मलिक 28 साल हाउस कीपिंग जो कि संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का बताया गया है और तपन दास वल्द रामचंद्र दास 32 साल साकिन बधी विलेज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का है और सचिंद्र दास वल्द गंगाधर दास 48 साल साकिन निम्नागिदा विलेज ईश्वरपुरा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का बताया गया है। और इसके अलावा एक और मजीद साथी रतिकांता दास वल्द रामचंद्र दास 26 साल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमीडिएटली उधर जाके उनको पकड़े हुए हैं और उसके साथ ये सब जो रिकवरी हुआ है इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन जो आया वो हमारा एडिशनल सीपी नंद्याल नरसिम्हा रेड्डी और एसीपी मियापुर नरसिम्हा राव उनके सुपरविजन में हुई और उसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीएस शशांक रेड्डी जो है वो उनके लीडरशिप और रविंदर इंस्पेक्टर और संजीव जो है इंस्पेक्टर सीसीएस ये लोग उनमें शामिल है और टीम जो थे पकड़े जाने की। सो हमारा जो रिक्वेस्ट है जो पब्लिक के लिए वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम यूज़ करें और जो भी काम करने के लिए उनके घर में आते हैं उनका एक बार जांच करवाएं। एंटीसीडेंट जो इसके पहले जो उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है जो चेकिंग पीएस में किया जाता है। सो रिक्वेस्ट है कि पब्लिक जो भी उनके काम मांगने के लिए आते हैं उनका प्रिलिमिनरी डिटेल्स लेके लोकल पुलिस स्टेशन उनके जो है उधर जाके वो पूछ सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिख के कि इनका एंटीसीडेंट चेकिंग करने के लिए मांगे तो इमीडिएटली हम करके दे देते हैं। उसके साथ ये डिलीवरी जो बॉय जो है वॉइस जो आती है स्विगी जोमेटो जो भी कोई राहत दिखाई नहीं देती। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाली हिंद में आइंदा 5 दिन शदीद कोहर जारी रहेगी और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। महकमे ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के बेशतर हिस्सों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, शुमाली मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के ज़्यादातर हिस्सों में दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस है। शुमाली हिंद के मैदानों में 140 से 150 नॉट्स की तेज़ हवाएं चल रही हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक आध मुकामात पर चारशंबे को हल्की बारिश बर्फबारी देखी गई। हिंदुस्तान की पहली देसी साख्ता कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बीवैक्स वैक्सीन को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से हंगामी हालात में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। ये बात कंपनी के ज़राए ने बताई और कहा कि हिंदुस्तान में मज़कूरा वैक्सीन तैयार की जाती है जो कि हंगामी सूरत हाल में कोविड-19 की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ज़राए ने बताया कि अब जबकि कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा, तवक्को है कि मज़कूरा वैक्सीन से इस्तेफादा किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి.
కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।